اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ اور روحام کی شادی آخرکار ہو ہی جاتی ہے۔ وہیں موہت جو 4 دنوں سے مسلسل فون کر رہا ہے ملیحہ سے رابطہ کرنے کے لیے، لیکن رابطہ ہو نہیں پا رہا، اس لیے اپنی ماں پر پریشر ڈالتا ہے کہ آپ جائیں ملیحہ کے گھر، پتہ کریں کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ اب اس کی ماں تو جانتی ہے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہوگا، اسی لیے جانا نہیں چاہتی تھی، بہانے بناتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کی ضد کرنے پر آخر کو چلی جاتی ہے، جسے ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی دیکھتی ہے کہ ملیحہ کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ شکر ہے جان چھوٹی اس سے، لیکن اب موہت کو جا کر کیا بتائیں گی۔ ادھر ملیحہ کو اس کی ماں رخصت کرتی ہے اپنی دعاؤں کے سائے تلے، اور ملیحہ بھی روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگتی ہے بار بار کہ اس کے جانے کے بعد وہ تنہا رہ جائیں گی، اس خیال سے وہ پریشان ہے۔ خیر رخصت ہو کر روحام کے گھر آ جاتی ہے، اور وہاں بھی اس کے سامنے بیٹھا روحام کہتا ہے کہ جب 2 اجنبی ایک رشتے میں بند دیے جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ رشتہ دل سے نبھایا جائے۔ جس پر ملیحہ سوال کرتی ہے تو آپ کو اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجبور کیا گیا ہے، جس پر روحام اپنی ساری سٹوری سنا دیتا ہے ملیحہ کو کہ وہ کس طرح ثنا سے محبت کرتا تھا، لیکن اب اس کی زندگی میں وہ نہیں ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اب میرا حال مستقبل سچ تم ہو، لیکن تم اس شادی پر راضی نہیں تھی نا، تم مجھ سے چھپا نہیں سکتی کیونکہ میں ساری حقیقت جان چکا ہوں۔ ملیحہ حیران ہوتی ہے کہ روحام اس بارے میں کیسے جانتے ہیں، اور روحام بھی ملیحہ کے منہ سے سچ سننا چاہتے ہیں جیسے اس نے ساری سچائی سنائی، لیکن ملیحہ خوفزدہ ہے، اگر وہ روحام کے سامنے کچھ بتائے گی موہت کے بارے میں تو کہیں اس کی نظروں میں نہ گر جائے، اور اس کی خاموشی پر روحام چپ کر کے کمرے سے باہر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ موہت کی ماں اور بہن واپس گھر پہنچتی ہیں تو ان کی بڑی بیٹی خبر لے کر آتی ہے گھبرائی ہوئی اپنی ماں کے پاس، یہ بتانے کے لیے کہ موہت کو پولیس نے پکڑ لیا، وہ جیل میں ہے، اس سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے قانون کتنے سخت ہیں۔ ماں تو یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کس حال میں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد موہت کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا وہاں سے، اور پھر جب یہاں آ کر اسے پتہ چلے گا کہ ملیحہ کی تو شادی ہو چکی ہے تو پھر ڈرامہ اصل میں شروع ہوگا، جب اپنی ماں کے جھوٹ پر ان سے سارے تعلق توڑ کر گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے گا، اور وہیں دوسری طرف تبسم بیگم گھر میں اکیلی ہیں، شادی پر ہی ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی، لیکن بیٹی کی رخصتی سے پہلے خود کو بیمار نہیں دکھانا چاہتی تھی، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو اپنی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے، وہیں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب ان کی پڑوسن انہیں اس حال میں دیکھ کر پریشان فوراً ملیحہ اور روحام کو فون کرتی ہیں اور انہیں ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے۔ ملیحہ بھاگتی ہوئی ہسپتال آتی ہے اور اپنی ماں کی حالت کا سن کر اس کی تو جیسے جان نکل جاتی ہے، ان کی طبیعت اتنی خراب تھی، روحام بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف کبیر نے تو الگ ہی ثنا کو جیسے قید کر رکھا ہے، اسے اسی کے گھر والوں سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہا، اسے لے کر ہنی مون پر چلا گیا اسے گھر والوں سے ملائے بغیر۔ اب ثنا اس کی ہر بات مانتی جا رہی ہے، ایسے میں ثنا پر روب ڈالتے ہوئے کہتا ہے، مجھے اپنے اور تمہارے بیچ کسی تیسرے کی مداخلت بالکل بھی پسند نہیں، چاہے وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیوں تمہیں بار بار فون کر رہی ہے؟ بند کرو ان کا نمبر یا بلاک کرو ان کو۔ اب ثنا تو کبیر کے اس رویے پر پریشان کہ اپنے ماں باپ سے وہ کیسے رابطہ ختم کر سکتی ہے۔